بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام ایپیسوڈ 33۔ ناپسند بھی تو نہیں کرتی آپا۔ ثروت کے احتجاج کو بھی نشی آپا کسی خاطر میں نہ لائیں اور امی کو قائل کر کے ہی دم لیا۔ ثروت کو نہ دانیال سے دلچسپی تھی نہ مستقیم سے، لیکن نشی آپا کے سمجھانے بجانے پر انہوں نے بھی اپنے بہتر مستقبل کو اولویت دی اور یوں پورا فعال مستقیم کے نام نکل آیا۔ لیکن اس شادی کے لیے امی کو بہن کی ناراضی مول لینا پڑی تھی۔ شروع کے دنوں میں یہ شادی ثروت کو کسی خواب کی طرح لگتی تھی۔ کہاں انہیں دانیال کی دلہن بننا تھا اور کہاں آنن فانن ان کی شادی مستقیم سے ہوگی۔ مستقیم نے انہیں بتایا تھا، خود انہوں نے بھی ثروت کسی تقریب میں دیکھا تھا جب ثروت ان کے لمبے قد پہ تبصرہ کر رہی تھی اور انہیں دیکھ کر پہلی نظر کی محبت ٹائپ کسی جذبے کا شکار ہو گئے تھے۔ بقول ان کے جذبوں کی سچائی تھی جس نے انہیں اپنی ماں سے ضد منوانے میں مدد دی تھی۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ نکاح کے بدولت ثروت کو بھی مستقیم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن جلد انہیں احساس ہو گیا کہ اس حویلی میں آنا صرف مستقیم کی رضا تھی۔ اور اپنے بات منوانے کے لیے انہوں نے اپنی ماں سے تقریباً ضد ہی باندھ لی تھی۔ انجام کر ثروت اس حویلی میں آ گئی، لیکن مستقیم کے ماں کے دل میں ان کے لیے بغض پیدا ہو گیا تھا۔ وہ حاکمیت پسند عورت تھی، اپنے اختیارات میں دخل اندازی سے برداشت نہ ہو پاتی تھی اور اس نے ثروت سے بیر باندھ لیا تھا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد اس نے ثروت اور مستقیم کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار اٹھانا شروع کر دی تھی۔ مستقیم بھی عجیب و غریب انسان تھے۔ انہوں نے ماں سے ایک ضد منوانے کے بعد گویا باقی ساری زندگی شرمساری سے ان کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ مجال ہے جو حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود ثروت کی طرفداری میں ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلتا ہو۔ ثروت اس صورتحال سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ خود پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے ماحول کی پروردہ تھی۔ ایسی شاطرانہ اور گھٹیا چالوں سے ان کا کبھی سابقہ نہ پڑا تھا، اس لیے فوراً ہی گھبرا گئی اور انہوں نے مستقیم سے شکایت کرنا شروع کر دی۔ تم مجھے میری ماں کے خلاف کر دینا چاہتی ہو؟ خدا معلوم جنت بی بی ان کے کان کس طرح سے بھر رہی تھیں کہ ہر بار ثروت کی باتیں انہیں یہی سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ رفتہ رفتہ مستقیم اس سے اتنا دور ہوتے چلے گئے کہ ناچار ثروت نے علیحدگی کے متعلق غور کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ روز امی کے ہاں چھوڑیں، یہاں رہوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی، انہوں نے اپنا سر دباتے ہوئے التجا آمیز انداز میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد لینے نہیں آؤں گا۔ تم ساری زندگی انہی کے پاس رہنا اور شبی کو بھی میں لے جانے نہیں دوں گا، مستقیم نے رکھائی سے کہا تھا۔ مستقیم؟ وہ اس انداز پر ہکا بکا رہی تھی۔ مستقیم بالکل ٹھیک کہہ رہے، تم اپنی مرضی سے جاؤ گی تو واپس لانا یا نہ لانا ہماری مرضی پر منحصر ہوگا۔ شبی مجھ سے بہت قریب ہے، وہ میرے پاس ہی رہے گا، جنت بی بی نے یکدم کمرے میں آتے ہوئے کہا تھا۔ آپ دروازے کے باہر کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھیں؟ ثروت نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ مستقیم، تم نے یہ سنا مجھ سے کس طرح بات کرتی ہے؟ جی ماں جی، میں نے سنا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، اسے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ ثروت، اماں جی سے معافی مانگو۔ کس بات کی معافی؟ ثروت بری طرح سلگی۔ اگر کسی کو معافی مانگنی چاہیے تو وہ تمہاری ماں جی ہیں جو ہمارے کمرے کے باہر کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہیں، پھر انہیں کیا حق ہے کہ ہمارے نجی معاملے میں دخل دیں؟ یہ حویلی میری ماں کی ہے، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان معاملات میں شامل ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ میری ماں کی توہین کرو۔ معافی مانگو ان سے، مستقیم نے دانت کچھ کچا کر کہا۔ تم جیسے مردوں کو شادی نہیں کرنا چاہیے مستقیم، ساری زندگی ماں کے آنچل میں چھپ کر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس بات پر مستقیم نے انہیں کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ حویلی چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر آ گئیں۔ کورٹ میں کھلا اور پھر شبی کی کسٹڈی کا کیس فائل کیا گیا، لیکن عدالت میں پہلی سنوائی پر مستقیل کے وکیل کی طرف سے ثروت کو ایسے شرمناک الزامات کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی ہمت جواب دے گی، اور انہوں نے گھبرا کر عدالت میں دی ہوئی خلا کی درخواست واپس لے لی۔ کچھ مہینوں کے بعد مستقیم نے انہیں از خود تحریری طلاق بھجوا دی تھی، البتہ شبی کو دینے پر وہ راضی نہیں تھا۔ ناچار ثروت نے دل پر جبر کی سل رکھ لی۔ قانون کی مدد لینے کی صورت میں انہیں پھر عدالت جانا پڑتا، پھر ان کے کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا اور پھر وہ ذہنی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی۔ تقریباً سال بھر کے بعد خالہ پھر ان کے لیے سوالی بن کر آ گئی۔ تب امی نے ضد پکڑ لی، دانیال تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ مستقیم کے لیے بھی نشی نے دباؤ ڈالا تو مجھے ماننا پڑا
اور نہ سچی بات ہے اس کی ماں مجھے ایسی لگی ہی نہیں تھی جو اولاد کا گھر بسنے دے۔ لیکن امی بیٹے مجھ پر بھروسہ کرو، ماں ہوں تمہاری، دشمن نہیں۔ دانیال کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، ورنہ کون جوں ٹھکرائے جانے کے بعد واپس آتا ہے، وہ بھی طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں کے لیے۔ امی نے ان کے ہر اعتراض کو رد کر دیا، اور جس طرح اچانک ان کی شادی مستقیم سے ہوئی تھی، پھر طلاق بھی آنن فانن ہوگی، اسی طرح دانیال سے شادی بھی ہو گئی۔ امی کی بات درست تھی، دانیال کے دل میں سچ مچ ان کے لیے محبت تھی۔ شادی کے بعد ہر دن جب محبت گہری ہوتی گئی، لیکن دانیال کے دل میں مستقیم کی طرف سے ایک چبھن تھی جو ایک روز مارکیٹ میں غیر متوقع طور پہ مستقیم سے مل کر گہری ہوگی۔ مستقیم کا ثروت کو دیکھ کر ٹھٹکنا اور پھر ثروت کا بساختہ اس کی طرف بڑھنا دانیال کے دل میں ہمیشہ کی کدورت ڈال گیا تھا۔ بعد میں ثروت بہتیرا سمجھاتی رہی کہ مستقیم کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے شبی کی طرف بڑھی تھی، لیکن ان کو یقین نہ آنا تو سو نہ آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دانیال کے دھوپ چھاؤں سے رویہ بڑھتا چلا گیا۔ ثروت عادی ہو کر بھی عادی نہ ہو سکی۔ ایک بار طلاق کا داغ ان کے دامن پر لگ چکا تھا، دوسری بار بھی خدا نخواستہ اس مرحلے سے گزر کر وہ خود کو بری عورت نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔ ہمارا معاشرہ کسی صورت ایک عورت کو طلاق یافتہ ہونے پر معاف نہیں کر سکتا، لیکن دوسری بار تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ ثروت نے اپنی زبان پر کفر لگا کر اپنی گھرستی بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ لیکن اتنی کوششوں کے باوجود اتنے ڈھیر سارے سالوں کی رفاقت بھی انہیں بدگمانی کے اس دائرے سے باہر نہ نکال سکی تھی جو دانیال نے ان کے گرد کھینچ رکھا تھا۔ چند سال پہلے شبی نے بھی اسی علاقے میں رہائش اختیار کی اور اتفاقاً ان لوگوں کی مٹھ بھیڑ رہنے لگی۔ جہاں شبی کو دیکھ کر ثروت کی مامتا سے تڑپتے دل کو کسی قدر سکون آ جاتا، وہیں ذہنی پریشانی شروع ہو جاتی تھی کہ پھر کئی روز تک انہیں دانیال کی ناراضی برداشت کرنا پڑتی تھی۔ لیکن اب وہ سب سہتے سہتے تھک چکی تھی۔ یہ ذہنی تھکن تھی جو انہیں ہسپتال لے آئی تھی۔ اتنی محنت، اتنی جدوجہد کے بعد تھک ہار کر انہوں نے فیصلے کا اختیار دانیال کو دے دیا تھا، اور دانیال نے منٹوں میں ان کی محنت مٹی میں ملا دی تھی۔ اپنے چھوٹے سے فیصلے سے انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ انہیں ثروت پر اعتبار نہیں ہے۔ ثروت کی کن پٹیوں پہ آنسوؤں کی لکیریں بہہ رہی تھیں اور انتہائی کرب سے وہ سوچ رہی تھی، اگر 18 سال کی رفاقت بھی مرد کو عورت کے اخلاص کا اعتبار نہیں دلا سکتی تو کیا فائدہ اس عورت کی زندگی کا۔ زندگی میں پہلی بار ان کا دل چاہ رہا تھا وہ خودکشی کر کے زندگی کی عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ منظر کچھ خاص نہ بدلا تھا۔ صوفے پر نیم دراز سمینہ، سامنے والے صوفے سے ٹیک لگا کر اور میز پر کوہنیاں ٹکا کر چہرے پر زمانے بھر کا تجسس سکھائے کارپیٹ پر بیٹھی ماوا، شیشے کی بڑی سی کھڑکی کے باہر چھپکے بہتی رات اور اس رات کے ساتھ سفر کرتے بادوبارہ سمینہ کی دھیمی یکساں متوازن آواز سارے میں بکھر رہی تھی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، ہم خوش اور مطمئن تھے، لیکن مجھے رجب کے آنن فانن اٹھ کر نوشہرہ جانے کے فیصلے پر اعتراض تھا، جو میں وقتاً فوقتاً جتاتی بھی رہتی تھی اور رجب سے ڈانٹ بھی کھاتی تھی کہ ان کو یہ ذکر کچھ خاص پسند نہیں تھا، جبکہ مجھے حویلی کی شان و شوکت اور وہاں کے کمفرٹس بھولتے ہی نہ تھے۔ جب ہم آخری بار حویلی گئے تو مستقیم کی شادی ہو رہی تھی۔ حویلی کو خوب سجایا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں سے بقیہ نور بنی حویلی کا منظر نکلتا ہی نہ تھا۔ میرا دل چاہتا تھا ہم حویلی جائیں اور ان آرام دہ بستروں کو استعمال کریں جن کی نرماہٹ خواب کسی لگتی تھی۔ وہ نت نئے کھانے جن کے ذائقے اپنی پہلی زندگی میں نے کبھی نہ چکھے تھے۔ بہرحال میں نے کئی بار رجب کو چل کر حویلی میں رہنے اور اپنا حصہ لینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ وہ میرے اصرار کے جواب میں ہر بار سختی سے انکار کر دیتے تھے۔ میں ان کا غصہ دے کر خاموش ہو جاتی اور چاند روز گزرنے کے بعد پھر وہی قصہ چھیڑ دیتی۔ اچھی بھلی تمہاری عقل تھی، آخر اس معاملے میں چلنا کیوں بند ہوگی؟ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے حویلی اور جائیداد میں سے حصہ نہیں چاہیے تو تم کیوں آخر ایک ہی بات کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ تم حویلی کی شان و شوکت سے متاثر ہوئی ہو، لیکن یاد رکھو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ایک روز رجب نے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ میں ان کے رویے سے دل برداشتہ ضرور ہوئی، تاہم دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ اللہ کچھ ایسے حالات بنا دے کہ ہمیں حویلی جا کے رہنے کا موقع ملے۔ اسی دوران سال یا 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک روز وہ ہو گیا جس کی توقع کوئی ذی ہوش نہیں کر سکتا۔ ایک معمولی سے روڈ ایکسیڈنٹ میں رجب کی دائیں ٹانگ مفلوج ہو گئی۔ بظاہر کوئی چوٹ دکھائی نہ دیتی تھی۔ ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ، ایکس رے وغیرہ کے بعد بھی یہی بتایا کہ بظاہر کوئی اندرونی گہری چوٹ بھی نہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رجب کی ٹانگ کام کرنے لگے گی۔ لیکن پھر رجب کی ٹانگ نے سن ہوتے ہوئے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیا۔ دکھ اور تکلیف کی بات ایک تو ٹانگ کا مفلوج ہونا بھی تھا، لیکن اصل پریشانی ہمیں تب لاحق ہوئی
جب رجب کو احساس ہونے لگا کہ ان کی دوسری ٹانگ بھی سن رہنے لگی ہے۔ رجب کی ملازمت چھوٹ چکی تھی، ہمارے پاس کوئی مال و اسباب بھی نہیں تھا، اور پھر پریشانی بھی کچھ ایسی لاحق ہوئی کہ میں نے گھبرا کے رجب کے والد کو اطلاع دے دی۔ وہ بیٹے کے لیے دوڑے چلے آئے اور رجب کی حالت دیکھ کر مجھ پر خوب برسے کہ میں نے انہیں بروقت اطلاع کیوں نہ دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے رجب نے سختی سے منع کیا تھا۔ اس پر ابا جی خاموش ہو گئے اور پھر رجب سے اصرار کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں، وہ رجب کا بہترین علاج کروا سکتے تھے، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حویلی جا کے رہنے کی دعائیں اس طرح قبول ہوں گی۔ سچی بات ہے، مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتی۔ رجب نے بہت پس و پیش سے کام لیا، لیکن اس بار ان کے انکار میں وہ پہلی جیسی سختی مفقود تھی۔ ایک رات انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے تہیہ کیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر حویلی نہیں جاؤں گا، لیکن میرے پاس ایسا کوئی جمع جتھا نہیں ہے جسے اپنے علاج پر خرچ کر سکوں۔ پھر میں نے فیاض سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ایک خوشحال زندگی دوں گا۔ مجھے افسوس اور شرمندگی بھی کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا۔ ان کی شرمساری بھرے لہجے پر میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے کہا، آپ فکر مند نہ ہو رجب، ہم کچھ عرصہ حویلی میں رہیں گے، جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر واپس آ جائیں گے۔ اس میں کوئی معیوب بات تو نہیں ہے، دنیا کے بہت سے باپ اپنے بیٹوں کا علاج کرواتے ہیں۔ تمہیں حویلی میں بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، رجب نے کہا۔ میں ان کے خدشات پر ہنس پڑی۔ آپ کے خدشات دور کیوں نہیں ہو جاتے رجب؟ وہاں سب لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تصویر کا ایک رخ دلکش ہو تو پلٹ کے دوسری طرف دیکھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال تمہیں ذہنی طور پر ہر طرح کی پریشانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، رجب نے کہا تھا۔ میں نے کچھ زیادہ پرواہ نہیں کی، کچھ وہ پہلی وہاں جا کر رہنے کے خلاف تھی، کچھ بیماری نے انہیں زود رنج اور حساس بنا دیا تھا۔ پھر میں خوشی خوشی حویلی جانے کی تیاری کرنے لگی، اور حویلی آ کر مجھے احساس ہوا کہ رجب کے خدشات کچھ ایسے بے بنیاد بھی نہ تھے، کیونکہ وہاں سب کے محبت بھرے رویے یکسر تبدیل ہو چکے تھے، خصوصاً جنت بی بی۔ وہ میٹھی زبان، طنزیہ اور دل جلانے والی باتوں تک محدود ہو چکی تھی۔ میں اس کی باتوں اور رویے پہ جلتی کڑتی، لیکن چپ رہنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ عورت بڑے حساب کتاب سے ہمیں زج کہہ رہی تھی۔ ابا جی کے سامنے وہ بڑی اچھی بن جاتی اور ان کی غیر موجودگی میں جلاد سی لگتی، لیکن ابھی پھر بھی اس کا رویہ غنیمت تھا۔ رجب تیزی سے سحجاب ہو رہے تھے، پہلے وہ خود سے قدم بھی نہیں اٹھا پاتے، لیکن اب بیساکھی کے سہارے بڑی سہولت سے چلنے لگے تھے۔ بہت ساری ناگواریوں کے باوجود بہت ساری تسلیاں میری ہمراہ تھیں، لیکن قدرت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہیں دنوں جب مجھے اور رجب کو یقین ہو چلا کہ بہترین علاج سے رجب جلد ہی مکمل طور پہ صحت مند ہو جائیں گے، ابا جی اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ یہ کہ عمر ہو گئی تھی، لیکن ان کی موت اچانک غیر متوقع اور حادثاتی تھی۔ حویلی میں کوہرام آ کر گزر گیا، اور میرے اور رجب کے لیے صحیح امتحان ان کی وفات کے بعد ہی شروع ہوا۔ جنت بی بی کے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپا ہوا مکروہ پن جلدی سامنے آ گیا۔ اس نے ہم پر حویلی میں عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وہ فطرتاً حاکمیت پرست تھی، کچھ غالباً اسے یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں رجب اپنا حصہ جائیداد سے وصول کر کے اس کے بچوں کو بے دخل نہ کر دیں۔ اپنے اسی خدشے کو دور کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت ہمیں اپنی زبان سے چھیدتی رہتی۔ مجھ پر تو خیر اس نے ذہنی اور جسمانی ہر طرح کا تشدد کیا۔ مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا۔ اپنے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ کی شادی کی صبح اس نے کسی معمولی سے غلطی پر مجھے سب مہمانوں کے سامنے بری طرح مارا تھا۔ نئی نویلی دلہن کمرے سے نکل رہی تھی اور میں عین سامنے جنت بی بی کے ہاتھوں اپنے سر میں جوتیاں کھا رہی تھی۔ وہ مار اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی تھی، وہ توہین زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی جو مجھے بہت سارے لوگوں کے سامنے سہنا پڑتی۔ اس نے مجھے حویلی کے ملازمین سے بھی کم تر حیثیت دے رکھی تھی۔ جب اس کا دل چاہتا مجھے مارتی، جب دل چاہتا ذلیل کرتی۔ رجب کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ جنت بی بی نے سب کو باور کروا دیا تھا کہ ہم اسی کے ٹکڑوں پر پال رہے ہیں۔ ایک دو بار جب بولنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی۔ زمینہ ٹھہر کر بول رہی تھی، ان کی آنکھوں میں نمی اور حلق میں سسکیاں اٹکتی تھی۔ ماوا نے بے اختیار آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ان کے ڈھارس بندھائی تھی۔ پھر انہی دنوں ہمیں تمہاری پیدائش کے متعلق خبر ملی۔ یہ ایسی خوشخبری تھی جس کے لیے میں اور تمہارے بابا بڑی شدت سے دعا گو تھے، لیکن جن حالات میں ہمیں خبر ملی ہم ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہو سکے۔ عجیب بات ہے، لیکن خوشی ہو یا غم، کبھی کبھی انسانی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب اس کا ہر جذبہ روپے پیسے کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے۔ ہمارے لیے بھی وہ وقت ایسا ہی تھا، سسک کے گزرتا ہوا وقت، بغیر کسی آس امید کے اندھیری تاریک رات جیسا وقت۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم کیا کریں۔
حویلی سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ ہمارے پاس مال و اسباب نہ ہونے کے برابر تھا۔ رجب گو کے صحت یاب ہو رہے تھے، لیکن وہاں سے نکل کر اپنی خود مختار زندگی گزارنا ممکن نہ تھا۔ دراصل اتنی طویل بیماری نے انہیں ذہنی طور پر مزمحل کر دیا تھا اور ان کو خود پر اعتماد نہیں رہا تھا، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو ہی چکے تھے۔ پھر تم پیدا ہوئی تو رجب جیسے طویل کشمکش سے آزاد ہو کر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ انہیں اپنے والد کے ترکے میں سے اپنا حصہ وصول کر لینا چاہیے کہ بہرحال ہمیں صرف اپنی فکر نہیں تھی، تمہاری فکر بھی ہمارے ساتھ لگ چکی تھی۔ پھر رجب نے اپنا حق مانگ لیا۔ تم اندازہ کر سکتی ہو ماوا، غلام بنا کر رکھے ہوئے انسان جب بنا کوئی اعتراض کے سزا بھگت سکتے ہیں تو نعرہ احتجاج بلند کرنے پر، کسی کا ظلم و ستم ماننے سے انکار کرنے پر ان کے ساتھ کس قدر ناروا سلوک برتا جا سکتا ہے۔ سچ بات ہے، رجب نے اپنا آپ تسلیم کروانے کے لیے بڑی ہمت کی تھی، اور جب ہمیں لگا کہ بالآخر جنت بھی ہمیں ہمارا حق دے دیں گی تو ایک صبح رجب دنیا سے چلے گئے، مجھے اور تمہیں اکیلا چھوڑ کر۔ سمینہ یکدم پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ماوا نے صورت سے اٹھ کر انہیں بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ان کا سر سہلانے لگی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی۔ اس روز بھی طوفان آیا تھا، اس رات بھی بارش ہو رہی تھی، لیکن ایسی بارش نہیں جو آج برس رہی ہے۔ یہ تو اس روز کے طوفان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھنڈ ایسی کہ بیان سے باہر، آسمان سے پانی نہیں برس رہا تھا، برف برس رہی تھی۔ ہمیں حویلی کے باہر کا کمرہ دیا گیا تھا، درختوں میں گھرا ہوا تھا وہ کمرہ، لیکن اس کی دیواروں سے وحشت ٹپکتی تھی، اور اس رات تو اس کمرے کی دیواریں برف کی بن گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا ہم برف کی کسی غار میں قید ہوں۔ ہمارے پاس 2 لحاف تھے، بالکل گھسے ہوئے۔ رجب نے کہا ماوا کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، میرا لحاف بھی تم دونوں لے لو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، تمہیں ٹھنڈ لگ جانے کے ڈر سے میں نے ان کا لحاف لے لیا، نہ لیتی تو اس رات بے تحاشا سردی کی وجہ سے صرف رجب کی حرکتیں قلب نہ بند ہوتی، ہم تینوں ہی مر جاتے۔ اچھا ہوتا، مجھے پچھتاوے تو نہ ستاتے۔ دیر تک رونے کے بعد سمینہ مدھم پڑ گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے آنسو تھم گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ابھی بھی لکیر کی صورت آنسو بہہ رہے تھے اور ماضی کی بھول بھلیوں سے الجھتے ہوئے ایسے وہ مزمحل ہو چکی تھی۔ ماوا دوڑ کر گئی اور پانی کا گلاس اٹھا لائی۔ ماما آپ بس بھی کریں۔ رجب کی اچانک موت نے جیسے میرے حواس ہی گم کر دیے تھے۔ میں نے دیکھا ہی نہیں رجب بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ پلیز ممی ڈونٹ کرائی۔ ماوا انہیں سنبھالنے لگی، پھر پانی کا گلاس زبردستی ان کے لبوں سے لگا دیا۔ بھول جائیں ان سب باتوں کو، جو ہونا تھا ہو چکا، ہم گزرا وقت واپس تو نہیں لا سکتے۔ اب پلیز رونا بند کریں اور بھول جائیں ان سب یادوں کو، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ بھول جانا آسان ہے، ایسی باتوں کو بھول جانا، ایسی زندگی کو بھول جانا جب ہر لمحہ کے جسم پر زخم لگے ہوں۔ سمینہ نے یکدم درستگی سے کہا۔ ماوا لہجہ بھر کے لیے دم بخود رہ گئی۔ غم اپنی جگہ، لیکن وہ سمینہ سے ایسی درستگی کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اوکے نو پرابلم، اس نے ہاتھ اٹھا کے صلح جو انداز میں کہا۔ وہ سمینہ کے غصے کو ان کے غم سے ہی مشروط سمجھ رہی تھیں۔ بہت رات ہو گیا، بلکہ اب تو تقریباً صبح ہونے والی ہے، چلیں بیڈ روم میں چل کر سوتے ہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے چھوٹے بچوں کو بہلا رہی ہو۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ سمینہ نے رکھائی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تم جا کر سو جاؤ۔ ماوا چند منٹ متذبذب سے انہیں دیکھتی رہی، پھر گہری سانس بھر کر بولی، ایز یو وش، گڈ نائٹ ممی۔ اس نے جھک کر ایک بار پھر سمینہ کے سر کو بوسہ دیا اور بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ سمینہ نے اپنے نام اور دکھتی ہوئی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ اس دکھ کو یاد کرتے ہوئے ان کا دل جیسے کٹ رہا تھا اور دماغ بری طرح دکھنے لگا تھا۔ اتنی بری طرح تھک چکی تھی کہ چند منٹ میں ہی گہری نیند سو گئی۔ ماوا لحاف لے کر لاؤنج میں آئی۔ سمینہ کے چہرے پر مرکزی ٹیوب لائٹ کی روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی تھی اور وہ بہت پزمردہ لگ رہی تھی۔ ماوا نے ٹیوب لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلایا۔ سمینہ کو لحاف اڑا کر انہیں ہمدردی سے دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن و دل عجیب خالی پن کا شکار تھا۔ پھر وہ صوفے پر خوب اچھی طرح لحاف پھیلا کر لیٹ گئی اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ان تمام انکشافات پر غور کرنے لگی جو ممی نے آج کی رات اس پر منکشف کیے تھے۔ مان بجلی کا کوندہ سے اس کے ذہن میں لپکا۔ ممی تو کہہ رہی تھی بابا کا قتل ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے ہوئے بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس بے ساختگی میں سمینہ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ بے حد گہری نیند میں تھی اور شاید اس وقت ان سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ رہتا۔
ماوا گرنے کے انداز میں دوبارہ لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی، اس سے الجھی ہوئی گتھی پر غور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا ذہن نیند کی گہرائیوں میں چلا گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ گہری نیند کے سائے تلے سمینہ کئی سال پیچھے پہنچ گئی، وہاں جو ان کی ماضی کی انتہائی دردناک راز کی کڑیاں بکھری پڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا درختوں میں گھرا ہوا کسی کھنڈر سے مشابہ ایک قدیم برآمدہ تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے گرد اور سوکھے پتوں سے اٹی ہوئی تھی، سیڑھیوں سے آگے سرمئی پتھروں کی ٹوٹی پھوٹی روش تھی۔ درختوں کے تنے قداور اور پتے گھنے ہو کر چھنڈ کی شکل اختیار کر گئے تھے، ان چوڑے اور گھنے پتوں سے کہیں کہیں آسمان جھانکتا تھا۔ روش جہاں ختم ہوتی وہاں مدکوک جگت کا کنواں تھا، جس کی گہرائی اور تاریکی کا احساس دور سے دیکھ کر بھی ہوتا تھا۔ برآمدے کے دائیں اور بائیں ہاتھ طویل راہداریاں تھیں، رکب میں بڑا سا دروازہ۔ سمٹتے ہوئے دھوئیں کے ساتھ ساتھ منظر ان پر واضح ہو رہا تھا اور سمینہ کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں پھر یہاں پہنچ گئی، میں کبھی یہاں سے جا ہی نہیں سکی تھی۔ اس کا دل لہجہ بہ لہجہ سہم رہا تھا۔ مان بارش ہونے لگی، بالکل خاموشی سے پہلا قطرہ ان کی ناک پر گرا، دوسرا گال پر، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ سمینہ نے سر اٹھایا، درختوں کے پتوں میں سے جھانکتے آسمان سے رات کی سیاہی کے ساتھ بارش بھی اتر آئی تھی۔ سمینہ نے متعجب ہو کر ادھر ادھر دیکھا، وہ تو برآمدے میں کھڑی تھی، کہاں روش پر کیسے پہنچ گئی؟ ابھی یہ الجھا نہ سلجھی تھی کہ کسی نے ان کو پکارا۔ سمینہ سہم کر پلٹی، یہ چھوٹی سی بچی ان کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ یہ لے لو، چاچا نے دیا ہے۔ داہنی جانب سے ایک مردانہ آواز ابھری، جاؤ چلی جاؤ، جاؤ جاؤ۔ وہ چیختا ہوا ان کی طرف لپکا، یہ لے لو، چاچا نے دیا تھا۔ وہ دونوں چیخنے لگے۔ سمینہ ہراساں ہوتی پیچھے ہٹنے لگی۔ بارش چوڑے پتوں پر تڑ تڑ برس رہی تھی، وہاں جنت بھی ہوا کی جھونکے کی طرح ان پر جھپٹی۔ نفرت اور غصے نے اس کے نقوش مسخ کر دیے تھے۔ اس نے لوہے کی موٹی سلاخ سے ایک زوردار ضرب سمینہ کے گردن پر لگائی۔ سمینہ کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کے جسم پر لرزہ طاری تھا اور خوف و دہشت سے دل اور آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو رہی تھی۔ چند منٹ انہیں خوف کی اس کیفیت پہ قابو پانے میں لگے، پھر مزمحل انداز میں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ شاید ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان کھڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ لاؤنج میں زیرو پاور کی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماوا لحاف گردن تکوڑے بے سود پڑی سو رہی تھی، اس کا لحاف ٹانگوں سے پھسلتا کارپیٹ پر جا گرا تھا۔ سمینہ تھکے تھکے انداز میں سر کرسی پہ لگا کر سستانے لگیں۔ ایسے خواب انہیں اکثر آتے تھے، لیکن ہر بار وہ حویلی کے کسی مختلف حصے میں ہوتی۔ البتہ ہر بار کوئی انہیں کچھ دینے کی کوشش کرتا، کوئی حویلی سے جانے کو کہتا، پھر جنت بی بی ان پر جھپٹتی، یہ آنکھ کھل جاتی۔ حویلی چھوڑ دینے کے بعد پہلے انہیں ایسے ڈراؤنے خواب تواتر سے آتے رہے، پھر جو حویلی سے دور اس دوسری زندگی میں گھلنے ملنے لگی، خوابوں کے تواتر میں کمی آ گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے رجب کی یاد کے ساتھ یہ خواب مشروط ہو جاتے، اور اب تو بہت عرصے بعد ان ڈراؤنے خوابوں نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کی ایک واحد وجہ یہی تھی، بڑی مدت بعد اس زندگی کی یاد نے ان کے ذہن کو جکڑ لیا تھا۔ وہ دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی، پھر ماوا پہ ایک نظر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے بیدار ہونے تک سمینہ کو انتظار کرنا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھول کر اینیا اندر داخل ہوئی۔ ثروت بیڈ پر بیٹھی قدرے بے چینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اینیا بے ساختہ ان سے لپٹ کی، ممی، اور وہ رونے لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ثروت نے خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹی کی شکل دیکھتے ان کی پزمردگی چھٹ کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک نرس ان کی ڈرپ اتار کے تھوڑا ٹہلنے کی تاکید کر کی تھی۔ اس پرائیویٹ روم میں 2 بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں، جن سے صبح کی چمکیلی کرنیں کمرے کے فرش تک آ رہی تھیں۔ آپ کیسی ہیں ممی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ دیر تک رونے کے بعد اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ سفر کی تھکان اور آنسو نے اسے مزمحل کر دیا تھا۔ ثروت نے پیار سے اس کے پیشانی سے بال ہٹائے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہوں، اور اب تو میری بیٹی آ گئی، اب تو میں بالکل ہی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ صاف لگ رہا تھا اسے ٹال رہی ہیں۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہاسپٹل میں کیوں ہیں؟ بلڈ پریشر اچانک بہت لو ہو گیا تھا، ذرا سے چکرایا تو بھائی جان ہسپتال لے، اور ہسپتال میں تو ڈاکٹرز کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ معمولی بیماریوں پہ لوگوں کو دھڑا دھڑ ایڈمٹ کریں۔ مجھے بھی فٹافٹ بیڈ پر لٹا کر 2-4 ڈرپس لگا دی۔ وہ بڑا پرسکون ہو کر بول رہی تھی۔ اینیا نے بغور انہیں دیکھا، اسے ان کی بات پر ہرگز بے اعتبار نہیں تھا، لیکن یہ وقت جرا کے لیے بھی ہرگز مناسب نہیں تھا۔ وہ دوبارہ ان سے لپٹ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز آنسو سے بھیگی ہوئی تھی۔ میری گڑیا، ثروت نے خوب زور سے اسے گلے لگا لیا۔
اس گڑیا کے ساتھ 2 گڈے بھی آئے ہیں، تھوڑا سا دھیان ان کی طرف بھی دے لے ممی۔ یہ ولید کی آواز تھی، وہ بند آنکھوں سے بھی پہچان گئی تھی۔ ثروت نے آنکھیں کھولی اور ان دونوں کی پیشانیوں پر بھی پیار کیا۔ میں تم لوگوں کو اچانک دیکھ کر اتنا خوش ہوں کہ بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ثروت واقعی بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہم کل رات میں ہی جہاں پہنچ گئے تھے اور اس وقت آپ کے پاس آنا بھی چاہے تھے، لیکن ماموں نے منع کر دیا کہ اس وقت وزٹرز الاؤ نہیں ہے، ورنہ ہم تو رات کو ہی آ جاتے۔ اور مجھے پتا ہوتا ثروت تم لوگوں کو دیکھ کر اتنی فریش ہو جائے گی تو رات کو یہاں لے آتا۔ ثروت کے بڑے بھائی سعود اندر داخل ہوتے خوشگواریت سے بولے۔ ثروت نے دیکھا ان کے ہمراہ دانیال حسن بھی تھے، گو کہ وہ فکر مند تھے اور فکر مندی ان کے چہرے سے جھلک بھی رہی تھی، لیکن ثروت سے نظریں ملتے انہوں نے نگاہ چرا لی۔ ہم ڈاکٹر سے بات کرنے رک گئے تھے، لیکن ڈاکٹر جبار کے آنے میں ابھی ٹائم ہے۔ کیا خیال ہے بچوں، تب تک ناشتہ یہی نہ منگوا لیا جائے؟ سعود بھائی نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ان کے ایک بہترین دوست اس ہسپتال کے ایگزیکٹوز میں تھے، اس لیے جہاں وہ سہولیات میسر تھی جو دیگر مریضوں کو حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ ماوا کی آنکھ دن چڑھے کھلی تھی، بڑی سی کھڑکی سے ابر آلود لیکن روشن دن جھانک رہا تھا۔ لاشعوری طور پر ماوا کی دوسری نگاہ آرام کرسی کی طرف اٹھی اور پھر صورت اس نے کچن کی طرف دیکھا۔ سمینہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ماوا کسی خدشے کے تحت صورت سے اٹھ کر بیڈ روم میں گئی، وہاں بھی سمینہ کی غیر دستیابی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اسی تیزی سے وہ برآمدے میں کھلنے والی جالی کا دروازہ دھکیل کر باہر نکلی۔ چولہے پر بیٹھی سمینہ کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے لبوں سے پرسکون سانس خارج ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ ماوا۔ سمینہ نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا۔ رات کے مقابلے میں وہ بے حد پرسکون دکھائی دے رہی تھی، اس طرح دیکھ کر ماوا کو بھی سکون محسوس ہوا تھا۔ گڈ مارننگ ممی، اسے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ مجھے جگا دیا ہوتا میں بہت دیر تک سوئی۔ دیر تک سونے سے اس کی آواز بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر تو میرا دماغ کھاتی کہ جلد جگا دیا، اب میرے سر میں درد ہے۔ سمینہ نے خوش دلی سے اس کا محبوب جملہ دہرایا تھا۔ ماوا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سارے بال سمیٹ کر کلائی میں پہنا ربڑ بینڈ ان پر چڑھاتی واپس پلٹنے لگی۔ ناشتہ بناؤں؟ شور۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ 20-25 منٹ بعد وہ کپڑے بدل کے جب کچن میں آئی، سمینہ ناشتے کے لوازمات ڈائننگ ٹیبل پر رکھے نظر کا چشمہ لگائے اخبار پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ماوا نے کرسی گھسیٹتے ہوئے چھپکے سے لیکن بغور ان کا جائزہ لیا۔ پچھلی رات کا کوئی شائبہ ان کے چہرے پر دکھائی نہ دیتا تھا۔ ماوا نے جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ فیضان کا فون آیا تھا، سمینہ نے بتایا، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ ماوا گلاس خالی کر کے کارن فلیکس کا ڈبہ کھول رہی تھی۔ اس نے جیسے سمینہ کی بات سنی ہی نہیں۔ رات کے طوفان نے بہت تباہی مچائی، پتہ نہیں اینیا نے اپنے لون کا حال دیکھا ہے یا نہیں۔ ماوا نے کارن فلیکس باؤل میں ڈالے، پھر ان پر دودھ ڈالنے لگی۔ وہ گاہے بگاہے سمینہ پر نظر ڈالتے ہوئے رات والا موضوع چھڑنے کے لیے پل توڑ رہی تھی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بالآخر ماوا نے بات شروع کرنے کی ٹھانی۔ ممی، آپ نے مجھے بابا کی ڈیتھ کے متعلق نہیں بتایا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ انہیں کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی جیسے الجھ رہی ہو۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، سمینہ نے اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا تمہارے بابا کو کسی نے نہیں بلکہ جنت بی بی نے قتل کیا تھا، اور اب میں چاہتی ہوں تم حویلی جاؤ اور اپنے بابا کے قاتل کے خلاف ثبوت لے کر آؤ، سمینہ نے اطمینان سے کہا۔ ماوا کا منہ دودھ میں بھیگے کارن فلیک سے بھرا ہوا تھا۔ ماں کا بات کا مفہوم سمجھتے یکدم اس کے حلق میں پھندا لگ گیا تھا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ آج پہلا رمضان گزر گیا ہے۔ آپ سب بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا روزہ کیسا رہا۔ ہمارے تو ادھر جو ہے رات کو تھوڑی سی بارش ہوئی تھی تو موسم ٹھیک ہو گیا تھا، ہلکی پھلکی سی گرمی تھی، اتنی زیادہ گرمی نہیں محسوس ہوئی۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے شہروں میں کیسا موسم تھا اور روزہ کیسا گزرا، اور افطاری کے ٹائم جب دعا کرتے ہیں تو پلیز میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور میں اپنے سب سبسکرائبرز کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، صحت دے، اور ان کی زندگی میں جو حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے۔ آپ لوگ بھی ضرور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔